السلام علیکم ناظرین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے بیت اللہ کو یعنی کعبہ کو لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی دو صفات ذکر کی۔ ایک یہ کہ وہ مثابہ ہے، یعنی بار بار لوگوں کے رجوع کرنے کی اور لوٹنے کی جگہ ہے، اجتماع کی جگہ ہے، اور اس میں یہ خاصیت ہے کہ لوگ بار بار اس کی طرف آتے ہیں۔ دنیا کا کوئی حسین ترین منظر بھی ہو اور جس کو کہتے ہیں ٹورزم کے حوالے سے خوش نما ترین کوئی منظر ہو، وہاں آدمی 1 2 4 دفعہ جائے تو 5ویں دفعہ جانے کا خیال بھی نہیں آتا۔ منظر سے سیری ہو جاتی ہے، یعنی طبیعت بھر جاتی ہے اور دوبارہ ادھر کو جانے کا خیال نہیں آتا۔ انسان فطرتاً نئی جگہ تلاش کرتا ہے، لیکن یہ خانہ کعبہ کا اعجاز ہے کہ ایک دفعہ جانے سے سیری نہیں ہوتی، مزید شوق بڑھتا ہے۔ پہلی دفعہ جانے میں جتنا اشتیاق ہوتا ہے، دوسری دفعہ اس سے زیادہ ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے اس جگہ کی زیارت کا، اور اسی طرح ہر بار میں شوق مزید بڑھتا جاتا ہے، اور اس منظر سے کبھی کسی کو سیری نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو نہ وہ خوشنما سینری ہے اور نہ اسباب کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہے جس کو دیکھنے کی تمنا بار بار پیدا ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے، مقناطیسیت، کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور ہر دفعہ جب اس سے جدا ہوتے ہیں تو پہلے سے زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ دوبارہ جانے پر کمر باندھتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں۔ تو یہ کعبۃ اللہ کا اعجاز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام میں یہ خاصیت رکھی ہے، اور یہی تجربہ ہے امت کا۔ اور فرمایا ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا۔ کیسی امن کی جگہ بنایا؟ کہ وہاں کفر و شرک سے بھی امن ہے، اور شر اور فتنہ فساد سے بھی امن ہے، اور اس امن کی پاسداری عرب کے جاہل بھی کیا کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں جب یہ بت پرستی کا مرکز تھا اور یہاں مشرکین مکہ کا تسلط تھا، اس دور میں بھی وہ لوگ اس کے امن و امان کے حوالے سے فکر مند رہتے تھے، اور یہاں بد امنی، قتل و غارت، جو چیز ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، قتل و غارت، جنگجوئی اور تاراج، لوٹ مار، ان چیزوں سے اور ان مفسدوں سے وہ خانہ کعبہ کو مامون رکھتے تھے۔ اور کعبہ سے مراد یہاں حرم ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ کعبہ کا لفظ بول کر پورے حرم کی حدود مراد لی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے ہدیم بالغ الکعبہ، کہ جب کوئی آدمی محصور ہو جائے، یعنی حج و عمرہ کا احرام باندھ کر پھر اس پر حج و عمرہ کو کرنے کی قدرت نہ رکھے کسی عذر کی وجہ سے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ایک جانور حرم کے اندر قربان کروائے۔ تو وہاں کعبہ کا لفظ ہے کہ وہ ہدی یعنی دم کا جانور جو کعبہ تک پہنچے۔ اب کعبہ سے مراد بالاتفاق یہاں پر حدود حرم ہے، کیونکہ عین کعبہ کے اندر نہ قربانی پہنچ سکتی ہے اور نہ وہاں قربانی کرنا جائز ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی یہ جو امن فرمایا، یہ کعبۃ اللہ کی خصوصیت ہے، یعنی مراد کعبہ سے پورے حدود حرم ہیں، حرم کی پوری حدود ہیں۔ اور حرم کے امن کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ یہاں شکار جائز ہے، اور اس حوالے سے یعنی شرعی مسئلہ، نہ قصاص جائز ہے اور نہ کسی کا قتل جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی حرم کی حدود میں ہی قتل و غارت کا آغاز کر دے تو پھر اس سے قتال کرنا حرم کی حدود میں جائز ہے، اور قرآن مجید سے ثابت ہے فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، کہ اگر یہ کفار تم سے حرم کی حدود میں لڑے تو تم بھی ان سے لڑو۔
اور اگر کوئی باہر سے کسی ایسے فساد کا ارتکاب کر کے حرم کے اندر آ جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ بعض فقہا اس کو بھی اس حکم میں داخل کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس سے قصاص اور بدلہ نہیں لیا جائے گا تو حرم تو مجرموں کی پناہ گاہ بن جائے گا اور دنیا بھر کے مجرموں کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ بن جائے گا۔ اس لیے بعض فقہا وہاں بھی اس پر سزا جاری کرنے کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سزا اس پر ضرور جاری کی جائے گی، لیکن اس کو حالات ایسے پیدا کیے جائیں گے کہ وہ حرم سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے اور باہر اس سے قصاص اور وہ لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی پرانا نزاع چلا آتا ہے تو اس کا معاوضہ کرنا حرم میں نہ پہلے عرب کے مشرک جائز سمجھتے تھے اور نہ اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کے موقع پر کچھ دیر کے لیے اس کا حرم کا امن وہ یعنی اس کے جو یہ احکام ہیں وہ اٹھا لیے گئے، اس میں قتال کی ممانعت کے، اور پھر دوبارہ یہ حرمت لوٹ آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا اعلان بھی فرمایا۔ تو بہرحال فرمایا کہ وہ یاد کرنے کے لائق ہے وہ وقت جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یہ حکم ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ یہ نماز طواف کی 2 رکعتیں ہیں جو واجب ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی اگر بیت اللہ کا طواف کرے تو 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، اور اس کی جگہ یہاں فرمایا مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ خاص پتھر ہے جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اور معجزے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات بھی اس پر پڑ گئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان دیکھے ہیں، لیکن لوگوں کے بکثرت چھونے سے وہ نشانات مدھم پڑ گئے ہیں۔ وہ محفوظ ہے اب بھی مقام ابراہیم، اور جانتے ہیں سب کہ وہ خانہ کعبہ سے کچھ فاصلے پر وہ پتھر رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور آپ نے ایسی جگہ نماز پڑھی کہ سامنے مقام ابراہیم کو بھی رکھا اور بیت اللہ کو بھی رکھا، اور آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اگر اس جگہ پڑھنا ممکن نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے پورا حرم جو ہے وہ مقام ابراہیم کے حکم میں داخل ہے، یعنی مقام ابراہیم خصوصاً تو وہ پتھر ہے، اس کے قریب اگر ممکن ہو تو سنت ہے کہ وہاں پڑھا جائے، اور اگر نہ ہو تو دوسری جگہ حرم کی حدود میں پڑھنے کی گنجائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حرم کے دروازے میں بھی یہ طواف کی 2 رکعتیں پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھی، اس سے جواز معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایسی صورت پیش آ گئی تھی کہ وہ طواف کے بعد 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکی تھی، یہ نماز طواف جو واجب ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر حرم سے باہر استقبال کر کے پڑھی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسی صورت پیش آ جائے، مثال کے طور پر کوئی خاتون طواف کر لے لیکن طواف کے ساتھ متصل ہی اس کو ماہواری کا سابقہ پیش آ جائے تو نماز پڑھنا ممنوع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب وہ پاک ہو جائے گی پھر وہ پڑھے گی، اور چاہے وہ اس وقت حرم میں نہ ہو، حرم سے باہر ہو، حدود حرم سے باہر ہو، تب بھی وہ اپنی 2 رکعتیں ادا کر لے گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ طواف کی 2 رکعتیں واجب ہیں، اور ان کو مقام ابراہیم کے قریب تر پڑھنا سنت ہے جتنا ممکن ہو۔ اگر ممکن نہ ہو تو اس کے لیے تکلف نہیں کیا جائے گا کہ آدمی بہت زیادہ مشقت میں پڑھ کے اس کو وہاں پہنچے مقام ابراہیم پر، یہ حکم نہیں ہے۔ پھر اس میں بہت زیادہ آسانی ہے کہ آدمی حرم کی حدود میں کہیں بھی وہ 2 رکعتیں طواف کی پڑھ لے۔ ناظرین، ہمارا جو ہم نے مقرر کیا ہے وقت ویڈیو کا وہ مکمل ہو گیا، آیت ابھی نصف ہوئی ہے، آیت کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔
فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔